قرة أعيننا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه آثار السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی اور آپ کے سسر بھی ہیں. وہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ ایک دن ہم مسجد نبوی میں سب بیٹھے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے کہ اچانک ایک آدمی آیا جس کے کپڑے نہایت سفید تھے، بہت زیادہ سفید، اور اس کے سر کے بال جو تھے وہ بہت زیادہ سیاہ کالے رنگ کے تھے، اور اس کے اوپر کوئی سفر کے آثار محسوس نہیں ہو رہے تھے، اور ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا. مدینے کی بستی چھوٹی سی بستی تھی، تو ہم حیران تھے کہ یہ کون ہے. اگر یہ اجنبی ہے تو اس کے اوپر سفر کے اثرات ہونے چاہیے، تو وہ تو محسوس نہیں ہو رہے. ایسے سفید کپڑے، سیاہ بال، جیسے ابھی غسل کر کے اور کپڑے پہن کے آیا ہو. اور پھر مسافر بھی نہیں لگ رہا. جب مسافر نہیں ہے تو پھر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مدینے کا کون آدمی ہے، لیکن ہم اسے جانتے نہیں تھے. وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کے دو زانو ہو کے بیٹھ گیا، جس طرح ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں. اور شاگرد کا استاد کے سامنے بیٹھنے کا یہی طریقہ، یہی انداز ہونا چاہیے. اور بیٹھ کے اس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیے، اخبرنی عن الاسلام، آقا مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے. آج کا جو درس ہے یہ بہت اہم ہے، اور ہم سب کا ایمان کا مسئلہ ہے. یہ جو سوال وہ پوچھ رہا ہے نا، یہ ہم سب کو یاد ہونے چاہیے. اس نے پہلا یہ سوال کیا، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اسلام کے 5 ارکان ہیں. آپ نے فرمایا پہلا رکن یہ ہے کہ تو دل سے گواہی دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. نمبر 2، وتقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کر، وتؤتی الزکات، زکات کو ادا کر، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھ، وَتُحِجُّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ، اور 5واں رکن یہ ہے کہ بیت اللہ کا حج کر جب تیرے اندر
استطاعت ہو سفر کی اخراجات برداشت کرنے کی۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا اسلام کیا ہے، تو آپ نے اسلام کے 5 ارکان بتائے۔ آپ یاد کرو، میں درس کے آخر میں سنوں گا۔ نمبر 1 کلمہ شہادت، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 روزے، اور نمبر 5 بیت اللہ کا وہ بولو، یاد ہو گئے؟ کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوالوں کے جواب دے دیے، اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہمیں عجیب لگا یہ کون ہے، خود ہی سوال بھی کر رہا ہے پھر اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس نے اگلا سوال کیا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ قال صدقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ نمبر 1 تؤمن باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لانا۔ نمبر 2 اس کے فرشتوں پہ ایمان لانا۔ نمبر 3 اس کی کتابوں پر ایمان لانا۔ نمبر 4 اس کے رسولوں پہ ایمان لانا۔ والیوم الآخر، نمبر 5 آخرت پر ایمان لانا۔ نمبر 6 وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، تقدیر کے اوپر ایمان لانا کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا یا جو ہو رہا ہے یہ میرے نصیب میں، میرے مقدر میں لکھا ہے۔ ایمان کے کتنے ارکان ہو گئے؟ 6۔ کسی کو یاد ہے؟ نمبر 1 اللہ پہ ایمان، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان، اللہ کی کتابوں پہ ایمان 3، نمبر 4 اللہ کے تمام رسولوں پہ ایمان، نمبر 5 قیامت پر ایمان، اور نمبر 6 تقدیر پہ ایمان۔ اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ تیسرا اس نے سوال کیا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، احسان کے بارے میں بتلائیے، احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کا مطلب ہے بہترین، اچھی چیز، بھلائی، عمدہ، پہلے سے اچھی چیز کر کے دینا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان اس کو کہتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ رب العالمین کی عبادت اس طرح کر جس طرح کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کنڈیشن، یہ حالت نہیں ہو سکتی تو کم یہ ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر یہ نہیں ہو سکتی فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ تو ضرور ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ میری ہر حرکت دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ پھر اس نے اگلے 2 سوال کیے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلے درس میں یا پھر کبھی بیان کروں گا۔ یہ سوال کر کے وہ چلا گیا، تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا عمر اتدری من السائل، اے عمر تجھے پتا ہے یہ کون تھا؟ یہ جو سوال کر رہا تھا جانتے ہو کہ یہ کون تھا؟ صحابہ تو پہلے حیران پریشان بیٹھے تھے یہ کون ہے؟ کہنے لگے اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول کو پتا، واللہ ہمیں نہیں پتا چلا یہ کون ہے۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلٌ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ،
یہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے جو تم کو تمہارا دین اور اسلام سکھا رہے تھے۔ بات سمجھائی تھوڑی بہت، اس میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام وہ ہے کہ جو تمام پیغمبروں کے پاس آتے رہے ہیں۔ اس دھرتی پہ سب سے زیادہ علم جبرائیل کے پاس ہے۔ سب پیغمبروں کے پاس جو اللہ کی وحی لے کے آتے رہے، ان کے علم میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ اللہ کا علم جبرائیل کے پاس آتا، جبرائیل آگے تمام پیغمبروں کو پہنچاتے، 1,24,000 پیغمبروں کے پاس۔ اتنا بڑا عالم اور معلم، ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی معلم تھے، لیکن جب میرے پاک پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو استاد بن کے نہیں آئے بلکہ شاگرد بن کے آئے۔ سمجھا رہی بات؟ آگے آپ کو ڈائریکٹ نہیں کہا کہ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں، میں یہ سمجھانے آیا ہوں، بلکہ کتنا پیارا انداز بنایا ہے کہ آگے شاگرد بنے ہیں اور بن کے کہتے ہیں، سوال کر رہے ہیں، من اسلام، اسلام کیا ہے؟ یہ ہے ادب میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ آئے ہیں لیکن پھر بھی شاگرد بن کے بیٹھے ہیں اور سکھلا رہے ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کلمہ شہادت، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 روزے، نمبر 5 بیت اللہ کا حج۔ پھر اس نے سوال کیا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اسلام اور ایمان تقریباً دونوں ایک ہی چیز ہے، لیکن حدیث کی روح سے اسلام کے جو ارکان ہیں ان میں عملی طور پہ کچھ کیا جاتا ہے، اور جو ایمان کے ارکان ہیں ان کے اوپر ذہنی طور پر ایمان لایا جاتا ہے۔ اس نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لانا کہ ہر چیز کا خالق، مالک، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا ایک اللہ ہے۔ اللہ اپنی ذات اور صفات کے لحاظ سے لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ نمبر 2 اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لانا۔ ہم نے دیکھے تو نہیں ہیں فرشتے، لیکن ہیں ضرور۔ اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا، ان کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ نمبر 3 اللہ کی کتابوں پہ ایمان۔ اللہ پاک نے آسمان سے کتابیں نازل کی ہیں، جتنے پیغمبروں پہ ہمارا ان پہ یقین ہے کہ وہ اللہ نے نازل کی تھی۔ اور نمبر 4 اللہ کے تمام رسولوں پہ ایمان، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 4۔ اور نمبر 5 ہے قیامت کے اوپر ایمان کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اپنی پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے اللہ رب العالمین کو۔ اور نمبر 6 یہ ہے کہ تقدیر پہ ایمان کہ جو کچھ بھی لکھا ہے یہ اللہ پاک نے سب کچھ لکھ دیا ہے، یہ ہو کے رہے گا، ہم جو کچھ بھی مرضی کر لیں یہ ہو کے رہے گا۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نماز کے دوران آپ کو بچھو نے انگلی پہ کاٹ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درد اور تکلیف کی حالت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا کہ نمک اور پانی لاؤ، پانی میں نمک ملا کے لاؤ۔ یہ علاج اگر کسی کو بچھو وغیرہ کاٹ لے تو وہ پانی نمک سے ملا کر اس کو دھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دھو رہے ہیں تو حضرت عائشہ کہنے لگی آقا آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں اور بچھو نے آپ کو کاٹ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی جو ہے نا وہ کٹھی کر کے اللہ نے اس میں پانی ڈالا تھا، ابھی روح بھی نہیں ڈالی تھی، اس سے پہلے اللہ پاک نے میری تقدیر میں، میرے مقدر میں یہ تکلیف لکھ دی تھی۔
تو اس پہ ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ یہ ہو گئے ہیں 5 اور 6 11 سوال۔ تو روزانہ میں آپ کو سناتا ہوں، آج آپ مجھے سنائیں گے اسلام کے کتنے ارکان کو بتائے گا؟ چھوٹا سا سوال ہے، جہاں میں درس دیتا ہوں سب کو یاد کر دیا۔ شاباش، 5 کون سے؟ کلمہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، زکوٰۃ، حج۔ شاباش، یہ آسان ہی ہے، کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ اور نمبر 5 یہ 4 اور 5واں بیت اللہ کا حج۔ شاباش، بیت اللہ کا حج۔ اور ایمان کے 6 ارکان ہیں، وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 اللہ پہ ایمان، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان، اللہ کی کتابوں پہ ایمان، اللہ کے تمام رسولوں پہ ایمان۔ 4 نمبر 5 قیامت پہ ایمان۔ نمبر 6 تقدیر پہ ایمان۔ نمبر 6 یہ آسان ہے، انشاءاللہ یاد کرنا۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان، نمبر 2 اللہ کے فرشتوں پہ ایمان، نمبر 3 اللہ کی کتابوں پہ ایمان، نمبر 4 اللہ کے رسولوں پہ ایمان، نمبر 5 قیامت پہ ایمان، نمبر 6 تقدیر پہ ایمان۔ اگلا سوال جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہ احسان کیا ہے؟ احسان تو اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا؟ انت عبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ حالت نہیں تو یہ تو ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھلائی ہے نماز کے بعد کہ وہ دعا مانگا کرو، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے شکر کرنے کی توفیق دے اور ذکر کرنے کی توفیق دے، وہ حسن عبادتک، اللہ مجھے خوبصورت تیری عبادت کرنے کی، یہی احسان، ایسی عبادت کرنے کی توفیق دے کہ جو تجھے پسند آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی کہتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ پاک تمہیں آزماتا ہے أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے خوبصورت احسن عمل کون کرتا ہے۔ تو احسن اعمال کی کیا تعریف ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو پھر آخر میں وہی چیزیں ریپیٹ کرتا ہوں، ماشاءاللہ سجدہ کرنے میں کافی ساری بہتری آ گئی ہے، لیکن اب بھی جو شلواریں ہیں نا یہ ماشاءاللہ 7 میٹر کی بیچاری وہ کہاں قابو آتی ہیں، تو وہ ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پہلے میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی چادر شلوار، اس کو عربی میں ازار کہتے ہیں، ٹخنوں سے نیچے ہو، اللہ پاک نہ تو اس کی طرف نظر رحم سے دیکھتا ہے اور نہ کل قیامت والے دن اللہ اس سے کلام کرے گا، اور 3 اللہ نہ اس کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ 3 اس کے اوپر عذاب ہے، نظر رحمت سے نہیں دیکھنا، اللہ تعالیٰ اس کے سے بات تک نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ اتنا بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں، تو اس سے بچو۔ بہت سارے بندے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں جا کے قریب اور میں کہتا ہوں اس کو اوپر کر لو، کچھ کر لیتے ہیں، کچھ غصہ کر جاتے ہیں، بہرحال کوئی کر بھی جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی حالت میں ہو تو اس کو ضرور بتائیں۔ دیکھو یہ میرے پاک پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اور آپ نے سب کو کہا ہے، جتنے بھی آپ کی امتی ہے نا، آپ نے سب کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی ہے، بلغوا انی ولو آیا، اگر تمہیں ایک مسئلہ بھی پتا ہے نا یہ لوگوں تک پہنچا دو، یہ پہنچا دو۔ آپ نے کب کہا تھا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر، اور اس کے 1-2 مہینے کے بعد آپ دنیا سے چلے گئے،
اور آپ نے سب کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی کہ جس کو یہ پتا ہو یہ ضرور کہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے مجھے پتا چلا ہے وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم کسی کو کہتے ہیں نا تو وہ ناراض وہ کہتے ہیں سر تو میری قبر پہ جانا ہے، جیسے مرضی میں کروں۔ حضرت ایک وہ بات ہے کہیں کو بتایا بھی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ اوپر جو ایسے ٹنگنا ہے یہ بھی شریعت میں نہیں لکھا۔ نہیں کیوں نہیں لکھا؟ یہ حضرات فرماتے ہیں نہیں وہ اپنی طرف سے ٹھوکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات تو یہی ہے کہ شلوار سلواؤ اتنی کہ آپ باندھے تو وہ میں نے ابھی کبھی اوپر نہیں کی، ہماری ہوتی اتنی ہے کہ بس وہ ٹخنے ہمارے پورے ننگے ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی کی ایک بڑی ہو گیا تو اس کو اوپر کر سکتے ہو، یہ کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ہے یہ ہاتھ کے بازو کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو اس طرح فولڈ نہیں کرنی چاہیے، یہ جتنے ہو اس کو اس طرح چھوڑ دینا چاہیے۔ کوئی اگر یہ نیچے ہاتھ بھی آ جائے تو اس کی خیر ہے، لیکن یہ ٹخنوں کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں شریعت بہت سخت الفاظ بات کر رہی ہے، اس لیے اس کو اوپر کر لینا چاہیے۔ اگر کسی کی پینٹ ہے اس کو بھی اوپر کر لو، جس طریقے سے بھی ہوتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ اور بات واضح بیان کر دیتا ہوں۔ اس دن ایک آدمی بھائی یہاں پہ نماز پڑھ رہا تھا، میں نے اس کو غور سے دیکھا بڑی توجہ سے، وہ پڑھ رہا تھا اس طرح اللہ اکبر، اس طرح اس نے ساری نماز پڑھی۔ پھر میں اس کے پاس چلا گیا، سلام کیا، اس کو عرض کی کہ بھائی اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے سمجھا دو، اگر میں سمجھا رہا ہوں تو آپ سمجھ لو۔ تو وہ خیر مان گیا، کہنے کا میری توجہ نہیں تھی۔ میں نے کہا توجہ کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی، پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ تو بہت سارے بھائی جب نماز شروع کرتے ہیں نا اللہ اکبر اس طرح کرنی چاہیے، کئی دیکھے ہیں وہ اس طرح تو ضرور کرتے ہیں نا اللہ اکبر، پتہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج پڑھتا ہوں بعد میں نہیں آؤں گا۔ تو یہ کان نہیں پکڑنے چاہیے، نہ اس طرح کرنا چاہیے۔ کچھ اس طرح بھی کرتے ہیں، اس طرح بالکل اس طرح دیکھیں اللہ اکبر، اس طرح اس طرح، یہ غلط ہے۔ حدیث میں دو ہی الفاظ آتے ہیں، حذو منکبیہ او حذو اذنیہ، یا تو کندھوں کے درمیان یا کانوں کے درمیان۔ تو یہ جو ہے یہ پکڑنے نہیں ہیں، ان کے در بالکل یہ قبلے کی رخ، یہ انگلیاں کھلی ہو اور قبلے کی رخ ہو، یا تو کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر یا ان کے درمیان، یہ طریقہ کار ہو۔ یہ طریقہ کار یہ غلط ہے بالکل، یہ پتہ نہیں کہاں سے لے لیا، اور اس طرح بھی غلط ہے، اس طرح بھی غلط ہے۔ اس طرح کرنا چاہیے، اور رکوع میں جاتے وقت بھی کریں، رکوع سے اٹھتے وقت بھی کریں۔ یہ میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ایک صحابی نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ نماز غلط پڑھ رہا تھا، تو صحابی نے اس کو بلا کے کہا کہ آپ یہ نماز کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگا 60 سال سے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم تیری ایک نماز بھی قبول نہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا پڑھو جی جس طرح پڑھتے ہو اللہ قبول کرے گا، یہ بالکل غلط مسئلہ ہے، غلط کسی نے بتایا۔ پڑھ لو جس طرح پڑھتے ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، پیچھے میں بیٹھا ہوں تو لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو کبھی کبھی میرے دل میں رہتا ہے اچھا چھوڑ دے میں اب کیا کروں، لیکن فوری طور پہ آتا ہے کہ کل قیامت والے دن مولوی تیرے اللہ نے کان پکڑوائے ہوں گے۔ اللہ کہے گا تیرے سامنے ایک بندہ غلطی کر رہا تھا، تو نے کیوں نہیں بتایا، تجھے پتا تھا۔ تو یہ غلط بات ہے، یہ ہمارے بھائی بیچارے ان کو پتہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے، میری بات غور سے سن لیں، یہ اچھی طرح پلے باندھ کے لے لو۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جس طرح بھی کوئی پڑھ لے ٹھیک ہے، غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، حالانکہ وہ باقی سب کچھ کر رہا تھا، وہ رکوع میں تھوڑی سی غلطی کر رہا تھا، رکوع میں جلدی کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کی رکوع میں پیٹھ سیدھی نہیں ہوتی، اس کی نماز اس کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ اوپر تو جانی دور ہے، کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ نمبر 2، جس کا خامن بیوی سے ناراض ہو، اس کی نماز بھی اس کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ یہ مسئلہ آپ بڑی جلدی یاد کریں اور آج ہی پہنچا دیں گے۔ اور تیسرا جو ہے جس کا غلام اس سے بھاگا ہوا ہو۔ نمبر 4، ایسا امام جس سے اسے مقتدی ناراض ہوئی، 4 بندے جن کی نماز کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ تو بہرحال وہ نماز پڑھ رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز پڑھ کے آیا، آپ نے
آپ کو آ کے کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ارجع صلی فلم تصلی، جا دوبارہ جا، تم نے نماز نہیں پڑھی، پھر نماز پڑھی۔ اب آپ غور کریں، میں ادنا سا ایک آدمی ہوں، اگر میں کسی کو ٹوکوں کہ آپ صحیح نماز نہیں پڑھ رہے دوبارہ پڑھو، پہلے تو کوئی پڑھے گا ہی نہیں، کہ اچھا پھر میں دوبارہ کبھی مسجد میں مجھے نہ دیکھنا۔ تو خیر اس نے نماز پڑھی، اگر کوئی پڑھ لے گا تو وہ پہلے سے بہتر کر کے پڑھے گا۔ اس نے نماز پڑھی، پھر آگے السلام علیکم کا، آپ نے اس کو پھر دوبارہ واپس کیا، ارجع صلی فلم تصلی، دوبارہ پھر نماز پڑھتے ہی اب بھی نہیں ہوئی۔ تیسری دفعہ پھر آیا، آپ نے پھر اس کو واپس کیا، پھر وہ آ کے کہنے لگا آقا میں بڑی کوشش کر رہا ہوں صحیح کرنے کی، آپ مجھے صحیح کروا دیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو عین معتدل طریقے سے کھڑا ہو، سیدھا بالکل کہ تیری ہر ہڈی اپنی جگہ پہ صحیح درست ہو جائے، پھر تو صحیح طریقے سے رکوع کر، پھر رکوع سے اٹھ۔ اگر جو کہتے ہیں نا پڑھ لو جس طرح بھی پڑھتی ہے ہو جائے گی، اگر ہو جاتی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 3 دفعہ واپس نہ کرتے، آپ اس کو کہتے ہیں یہ تیری غلطی ہے، اس کو درست کر لے، پہلے تیری ہو گئی ہے، ایسے ہی ہے نا، پہلی تیری، لیکن آپ نے فرمایا نہیں ہوئی، دوسری دفعہ بھی کہا نہیں ہوئی، تیسری دفعہ بھی کہا نہیں ہوئی، پھر اس کو کہا اس طرح پڑھ، اس طرح ہوگی۔ تو میرے پیارے بھائی یہ نماز بہت بڑی عبادت ہے، یہ اس طرح نہیں ہوتی ٹھک ٹھکا اور رکوع بھی غلط، سجدے بھی غلط، پاؤں کے پتہ نہیں کدھر کوئی ادھر، یہ پاؤں کے رخ پورے صحیح طریقے سے موڑ کے رکھو، اور اگر آپ کے سامنے کوئی غلطی کر رہا ہے اس کو درست کروا دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ یا الہ العالمین یا رب العالمین، اللہ ہم تیرے بندے، تو ہمارا رب، اللہ تو اکبر کبیر، صفات العلا، اللہ تیری صفات بڑی بلند ہے۔ اللہم انا نسألک باسماء الحسنى وصفات العلا، تیرے پاک ناموں سے اور تیری بلند صفات کے ساتھ تجھ سے سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال دے، یا اللہ ہماری بگڑیاں بنا دے، اے قادر قدیر مقتدر، اللہ تو سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ تو ہمارے بگڑے کام سنوار دے، اللہ ہماری مشکلیں حل فرما دے، اللہ کوئی بھی مشکل حل نہیں کر سکتا، صرف تیرے علاوہ تو ہماری مشکل حل فرما دے، اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، اللہ دکھی بندوں کے دکھ دور فرما، غمگینوں کو خوشیاں نصیب فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اللہ جو جیلوں میں بند اور پریشان ہیں ان کو نجات نصیب فرما، اللہ جو غموں میں پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں ان کی پریشانیوں سے ان کو چھٹکارا نصیب فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما، اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح فرما بردار بنا، قرآن کے عالم حافظ بنا، اے اللہ ہمارے دل تیرے قبضے میں، ہمارے دلوں کے اندر تقوی پرہیزگاری پیدا فرما، آقا علیہ السلام کی محبت نصیب فرما، قرآن حرمین شریفین کی محبت
محبت نصیب فرما آمین صحابہ کرام کی محبت نصیب فرما آمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمین وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم